बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के अंदर हालिया चंद दिनों के अंदर दहशतगर्दी की एक नई लहर ने सर उठाने की कोशिश की है। लाहौर के अंदर होने वाला धमाका और उसकी ज़िम्मेदारी बलोच नेशनलिस्ट आर्मी की तरफ से कबूल किया जाना और उसके बाद एफसी की चेक पोस्ट पर हमला जिसमें 10 जवानों ने जामे शहादत नोश किया और उस हमले के ऐन 2 दिन बाद सुई के मकाम पर लेवीज़ एहलकार के ऊपर बलोच रिपब्लिकन आर्मी जो है उसकी जानिब से हमला किया गया। एक मरतबा फिर से बलोचों के दुश्मन दहशतगर्द गिरोह, क्योंकि ये बलोच दहशतगर्द तंजीमें नहीं हैं, ये बलोच कौम की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं जो कि फिर से मुनज़्ज़म हो रही हैं। इनके हैंडलर्स, जिनके हवाले से कलभूषण यादव बड़ा वाज़े बता चुका है कि इनके पीछे कौन है, इनकी पुष्ट पनाही कौन करता है और किस तरह से अफ़गानिस्तान की और ईरान की सरज़मीन को बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ें किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। लेकिन इस सब के अंदर वो दौरा सामने आया है और उस दौरे की डिटेल सामने आई हैं जिसकी कोई इस वक्त तवक्को नहीं कर रहा था। पाकिस्तान की फ़ौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ना सिर्फ बलूचिस्तान पहुंचे हैं बल्कि केच के मकाम पर ऐन उस जगह पर वो गए हैं जहां पर पाकिस्तान के 10 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। वो लड़ते रहे, वो आखिरी दम तक दुश्मन के बुज़दिलाना हमले का जवाब देते रहे और दुश्मन जो है वो उन्हें मारने में तो कामयाब हो गया लेकिन उन्हें हरा नहीं पाया, उन्हें सर निगू नहीं कर पाया, उनके जज्बे को मुतज़लज़ल नहीं कर पाया। और इस सब के अंदर आर्मी चीफ ने वहाँ पर खड़े होकर बड़ी अहम बातें की हैं, क्योंकि अब मामलात जो हैं वो सर से गुज़रते हुए महसूस हो रहे हैं। अब पानी सर से गुज़र रहा है और सब्र का पैमाना भी लबरेज़ हो चुका है। इस सब के अंदर ISPR ने तस्दीक किया इस दौरे की और इस दौरे के हवाले से बड़ी अहम तरीन डिटेल्स मेरे पास हैं। कम डिटेल्स नहीं बल्कि पूरी की पूरी आइटनरी आप कह सकते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस दौरे में कहां कहां पर उन्होंने अपनी अपीयरेंस दी, किस किस से मुलाकात की, क्या अहम फैसले हुए, वहां पर खड़े होकर बलोचों के दुश्मन दहशतगर्द गिरोहों को सिर्फ पैगाम नहीं दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के असली और अज़ली दुश्मनों को भी खड़े होकर वहाँ पर ललकारा है और अब ख़ुद मामलात की निगरानी जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा ने करने की ठान ली है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डिटेल्स आपके सामने रखूँगा और साथ ही साथ जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम क्या है पूरी कौम के लिए, ये पैगाम कल सामने आया, मैं इस हवाले से भी आपके सामने इसकी चीज़ें कुछ रख दूंगा। अब ये जो बुज़दिलाना वार था नाज़रीन कराम जो कि ईरान से दहशतगर्द आए और ईरान का जो सूबा सिस्तान बलूचिस्तान है उसमें से ये यहाँ पर आए और बाढ़ जो है वो वैसे भी आपको मैं ये भी बता दूँ कि 80% पाकिस्तान ईरान की जो बॉर्डर फेंसिंग है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुकम्मल हो चुकी है, बाकी 20% भी मुकम्मल कर ली जाएगी। जिस तरह से अफ़गानिस्तान की बाढ़ अब 97-98% मुकम्मल हो चुकी है, वो मज़ीद आगे बढ़ी है। तो इस सब के अंदर वो दहशतगर्द वहां से फायदा उठाकर आए। 40 से 50 दहशतगर्द था जिसने बुज़दिलाना कार्रवाई की, रात की तारीकी में कार्रवाई करके फिर दुम दबा के भाग गए अपनी बिलों में और ईरान रूपोश हो गए। लेकिन ये बेफिक्र रहें, ये जिन जिन बिलों में हैं इन्हें वहां पर गुमनाम लोग भी हंट करेंगे। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्लियरली कहा है कि दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। जो हमारे शोहदा हैं, जो 10 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है, ये 10 शहादतें तो बड़ी कड़ी हैं, ये बड़ा ज़्यादा बोझ है। किसी एक जवान के एक खून के कतरे का भी हम बदला ज़रूर लेंगे और उसे रायगा इस तरह से इस कुर्बानी को नहीं जाने दिया जाएगा। मैं आपको ये बताऊं कि जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब चंद रोज़ कबल दहशतगर्दों के हमले के अंदर बलूचिस्तान में केच में ही 10
پاک فوج کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا اور یہ پچھلے چند سالوں کا بدترین حملہ تھا پاکستان کی افواج پر۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف نے تربت کا دورہ کیا، جہاں پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی نے پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق تربت کے بعد، یعنی پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ تربت پہنچے، وہاں پر کور کمانڈر جو ہیں انہوں نے ان کا استقبال کیا، اور تربت کے بعد آرمی چیف جنرل باجوہ نے بلوچستان کے ضلع کیچ کا بھی دورہ کیا، وہیں پر پہنچے جہاں پر دشمن نے اپنا بزدلانہ وار کیا، اور وہیں پر کھڑے ہو کر جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے پورا دن فوجیوں کے ساتھ گزارا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کل کا پورا دن آرمی چیف جنرل باجوہ نے اپنے جوانوں کے ساتھ گزارا اور کیچ میں تعینات فوجیوں سے بات چیت کی، انہیں بتایا کہ تمہاری فوج کا سپہ سالار جو ہے وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں، آپ یہ فیکٹس جو ہیں انہیں گوگل بھی کر لیجئے گا، انہیں کہیں پر بھی جا کر دیکھ لیجئے گا، یہ تو معلوم ہوگا کہ پاکستانی فوج جو ہے اس میں خودکشی یا اس طرح کی یہ چیزیں جو بھارتی فوج میں بہت زیادہ ہیں، 1% بھی نہیں ہے، لیکن آفیسر ٹو جوان ڈیتھ ریشو بھی سب سے زیادہ پاکستان میں ہے۔ دنیا بھر میں آپ بھارت کی مثال لے لیں، وہاں پر جوان جو ہیں وہ مرتے رہتے ہیں اور افسر جو ہیں وہ بالکل پیچھے رہتے ہیں۔ یہ فوج ایسی فوج نہیں ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جوانوں کے ساتھ جو افسران جان دیتے ہیں، جو ریشو ہے وہ بھی پاک فوج کی ہے۔ اور آرمی چیف نے پورا دن ساتھ گزار کر انہیں بتایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اور ہم یہ جنگ اکٹھے لڑیں گے۔ اس سب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہیڈ کوارٹر جو ہیں FC کے، کور ہیڈ کوارٹر FC بلوچستان جنوبی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک بڑی اہم بریفنگ دی گئی، پوری صورتحال کے حوالے سے۔ ظاہری بات ہے بڑی کلاسیفائڈ باتیں بھی ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں آرمی چیف کے سامنے رکھی گئیں، انہیں تمام تر چیزیں دکھائی گئیں، اور پاک ایران باڑ لگانے سمیت جو سیکیورٹی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو اہم ترین پاکستان کی افواج اقدامات کر رہی ہیں، ان کے حوالے سے بھی پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کو بریف کیا گیا۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ بلوچستان حکومت کو ترقیاتی منصوبوں میں بھی بھرپور تعاون پاکستان کی افواج فراہم کر رہی ہیں۔ پاک فوج کے صوبائی حکومتی مدد کے لیے سماجی اور اقتصادی اقدامات جاری ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جا رہی ہے۔ ISPR کے مطابق بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال غیر مستحکم کرنے کی دشمن کی کاوشوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، یعنی یہ ایکنالج کیا گیا ہے کہ دشمن غیر مستحکم کر رہا ہے، لیکن ہم بھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ آرمی چیف کا اس موقع پر کیا کہنا تھا میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی فوج پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے صوبائی حکومت کی ہر ممکن مدد بھی کرے گی، دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، شہداء کا خون کسی صورت رائے گاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے اور پاکستان کا مستقبل ہمیشہ رہے گا۔ صوبے کی ترقی اور خوشحالی کا مطلب پاکستان کی خوشحالی ہے۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا، اب یہاں سے امپورٹنٹ بات شروع ہو رہی ہے اور اسے ذرا غور سے سنیے گا۔ سپہ سالار کے ایگزیکٹ الفاظ جو ISPR کی طرف سے جاری کیے گئے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن قوتوں کی طرف سے خلل ڈالنے والی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دشمن قوتوں کی جانب سے خلل ڈالنے کی کوششیں جو ہیں انہیں کسی صورت ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، یہ آپ لکھ لیں۔ اور اب جنرل باجوہ خود میدان میں اترے ہیں، اگلے مورچوں پر گئے ہیں اور دشمن کو بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کو ہر صورت ممکن بنایا جائے گا، یقینی بنایا جائے گا۔ اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں انہوں نے کل کے دن میں ناظرین کرام کور ہیڈ کوارٹر لاہور کا بھی دورہ کیا۔ وہاں پر انہوں نے یونیورسٹی کے طلباء سے بات کی اور یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور چیف کی زبان سے آنا کہ اور بطور سوشل میڈیا یوزر صاحب کے سامنے میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے رکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ جس طرح سے جنرل باجوہ نے جو باتیں کہیں وہ پوری قوم تک پہنچنی بھی چاہیے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ انفارمیشن وارفیئر اور سوشل میڈیا پر غلط معلومات جو ہیں ان کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اور آرمی چیف کی طرف سے اس بات کا آنا اس جانب بڑا واضح اشارہ ہے کہ یہ کتنا سیریس اور سنگین معاملہ ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ غلط معلومات کا پھیلانا رائے سازی کو متاثر کرتا ہے اور ریاست کی سالمیت کے لیے بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس سب کے اندر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں انہوں نے اس سب کے اندر کہا کہ پاکستان کے مستقبل کی قیادت اور مفید شہری بنانے پر معروف تعلیمی اداروں کی تعریف کرتے ہیں، اور تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر میں انسانی ترقی کی بڑی ضرورت ہے۔ انہوں نے سب میں کہا کہ جو انفارمیشن ہے، فیک نیوز ہے، وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ مذموم مفادات کے لیے
اور گھٹیا اپنے جو کچھ مقاصد ہیں دشمن کے انہیں حاصل کرنے کے لیے دشمن جو ہے وہ غلط معلومات کو پھیلاتا ہے اور معاشرے میں ہم آہنگی یعنی کہ جو انکلوزیونیس ہے ہماری اسے خطرہ ہے، ریاست کی سالمیت، پاکستان کی جو سٹیبلٹی ہے، جو پاکستان کی سیکیورٹی ہے اس کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اور اس سب کے اندر ہمیں نوجوانوں کو جو سامنے بیٹھے تھے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ان سے انٹریکٹ کیا، انہیں کہا کہ آپ کو محتاط رہنا ہے، آپ اس ملک کے مستقبل کی قیادت ہیں، آپ اس ملک کا مستقبل ہیں اور آپ نے ہی اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ یہ ناظرین اکرام آج کی ویڈیو تھی، انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے اہم ترین ڈیٹیلز کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان پاکستان۔